پیغام قادری چینل کے ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس بات کو جانیں گے کہ اکثر گھروں میں دیوار پر چھتوں میں چھپکلیاں رہتی ہے، کیا ان چھپکلیوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا ان چھپکلیوں کو مارنے پر ثواب بھی ملتا ہے، نیکیاں بھی ملتی ہے؟ آج اس مسئلے کو جانیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو آگے بڑھاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو اسی طرح دینی و اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ گھروں میں جو چھپکلیاں رہتی ہے، ان چھپکلیوں کو مارنا بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے، اور اس کو مارنے پر ثواب بھی ملتا ہے، نیکیاں بھی ملتی ہے۔ بہت سارے احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ حدیث پاک تو میں آپ کو بعد میں سناؤں گا، پہلے آپ اس بات کو جان لیں کہ ان چھپکلیوں کو کیوں مارنا جائز ہے، شریعت اسلامیہ نے اسے مارنے کی کیوں اجازت دی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اسے مارنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ پہلے اس رپورٹ کو دیکھ لیں، تب میں یہ بتاؤں گا کہ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اس رپورٹ کو دیکھیں، ایک نیوز رپورٹ ہے، اس نیوز رپورٹ کو آپ ضرور دیکھیں۔ 3 سال کے بچے کو سلا کر ماں دکان گئی تھی کچھ کام سے۔ وہ بچہ سویا ہوا تھا۔ اکثر بچے یا بڑے بھی سوتے ہیں تو منہ تھوڑا کھل جاتا ہے۔ اس بچے کا بھی منہ تھوڑا کھلا ہوا تھا اور چھپکلی گھس گئی اندر۔ ماں جب واپس لوٹی، کچھ وقت زیادہ ہو چکا تھا، ماں جب واپس لوٹی تو دیکھا بچہ بے سدھ ہے، وہ اٹھ نہیں رہا ہے۔ بعد میں جب اسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ چھپکلی منہ سے نکلی ہے، مری ہوئی، اور بچہ بھی مر چکا تھا۔ حالانکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی آئی نہیں ہے، لیکن پراتھمک کارن یہی مانا جا رہا ہے کہ چھپکلی کے زہر سے بچے کی موت ہوئی ہے۔ کوربا کے بانکی موگرا، چھتیس گڑھ کے کوربا کے بانکی موگرا گاؤں کا یہ معاملہ ہے۔ پورے گاؤں میں ماتم پسرا ہوا ہے۔ 2 ہی بھائی بہن تھے، جس میں سے 3 سال کا بھائی چھپکلی اس کے منہ میں گھسی اور اس کی موت ہو گئی۔ اب میں آپ کو یہ جانکاری دیتی ہوں کہ چھپکلی کے کاٹنے سے زہر نہیں پھیلتا، ٹیٹنس ضرور ہوتا ہے، لیکن چھپکلی کی त्वचा میں زہر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر چھپکلی پانی میں گر جاتی ہے، کھانے پہ پڑ جاتی ہے تو ترنت اسے پھینکا جاتا ہے، کیونکہ اس کی त्वचा میں زہر ہوتا ہے، وہ جو تیزی سے پھیلتا ہے۔ یہی ایک کارن مانا جا رہا ہے، لیکن استبد کرنے والی گھٹنا کہ منہ میں چھپکلی گھسی اور 3 سال کے بچے کی موت ہو گئی۔ تو محترم ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک چھپکلی کی وجہ سے ایک بچے کی جان چلی گئی، اسی لیے میرے مصطفیٰ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چھپکلیوں کو مارنے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، ان سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ام شریک ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امرہا بقتل الاوزاگی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام شریک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں چھپکلیوں کو مارنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہمارے نبی نے ام شریک سے فرمایا کہ ان چھپکلیوں کو مار دیا جائے، چھپکلیوں کو مارنے کا حکم فرمایا ہے، اور ان چھپکلیوں کو مارنے پر ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ملتی ہے۔ وہ حدیث پاک آپ سماعت کریں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قتل وزغا فی اول ضربۃ کتب له 100 حسنۃ وفی الثانیۃ دون ذلک وفی الثالثۃ دون ذلک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان چھپکلیوں کو پہلی ضرب سے مارے گا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور جو دوسرے ضرب میں مارے گا اس کے لیے اس سے کم، جو تیسرے ضرب سے مارے گا اس کے لیے اس کے کم۔ یعنی جو پہلے ضرب میں ہی، پہلے چوٹ پر، پہلی لاٹھی پر جو ان چھپکلیوں کو مار دے گا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جو دوسرے، تیسرے یا چوتھے ضرب سے اس سے کم کم ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ چھپکلیاں جو ہمارے گھروں میں رہتی ہے، ہمارے کھانوں میں، پانی وغیرہ میں، کھانے کی چیزوں میں، یہ اکثر یہ اپنا لعاب ڈال دیتی ہے، یعنی اپنا تھوک ڈال دیتی ہے، جو اس کے تھوک، اس کا بدن جو ہے بہت زہریلا ہوتا ہے، اور اس سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چھپکلیوں کو اس لیے مارنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے مارنے پر ثواب عطا فرمایا ہے کہ یہ چھپکلی ایک موذی جانور ہے، ایک تکلیف دہ جانور ہے،
انسان کو بچانے کے لیے ان جانور کو مارنے کا حکم دیا ہے، چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم فرمایا تاکہ اس سے انسان کی موت نہ ہو جائے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔